السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المواقیت چل رہا ہے، اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، رواہ الترمذی والحاکم وصححہ واصلہ فی الصحیحین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها۔ آپ نے فرمایا اعمال میں سب سے بہتر، سب سے افضل، الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کا اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے، یعنی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، یہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے نماز۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی اول وقت میں نماز ادا کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں جلد بازی کر رہا ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہمیشہ ایک طرح سے وہ تیار ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہی وقت ہوا، اس نے جیسے ہی حکم ہوا اللہ رب العالمین کا، فوراً نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے حکم کی فرما برداری گویا کہ اس نے جلدی کی، اور جلدی جب کر رہا ہے تو اجر و ثواب کا بھی زیادہ اسے حقدار اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ افضلیت جو نماز کو اس کے اول وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ عمومی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، اس سے پہلے والے دروس کے اندر یہ بات آئی کہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے پڑھی ہے، اور تاخیر سے پڑھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں، وہ افضلیت سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، آئی بات میں۔ اور اسی طرح سے گرمیوں کے ایام میں ظہر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اور حکم دیا امت کو کہ تھوڑا تاخیر سے ظہر کی نماز کو ادا کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دیں گے وہ غیر افضل یا مفضول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس تعلق سے یاد رہے، ظہر کا گرمیوں کے اوقات میں تاخیر سے پڑھنا، اور اسی طرح سے عشاء کی نماز کا تاخیر سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں ان کا اول وقت میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے، چاہے وہ عصر کی نماز ہو، یا اسی طرح سے مغرب کی نماز ہو، یا اسی طرح سے فجر کی نماز ہو۔ تو یہ نمازیں اول وقت میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس طرح سے دونوں احادیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ یہاں اصل میں عشاء اور ظہر کے تعلق سے جو خاص روایات ہیں انہیں تاخیر سے ادا کرنے کی، ان کے ذریعے سے اس حدیث کو خاص کیا جائے گا، اور یہ بات ہوگی کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے گرمیوں کے ایام میں ظہر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرنا یہ افضل اور بہتر ہے، آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ اس طرح سے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات کی وضاحت
اور وہ یہ کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتہا فرمایا ہے، یعنی اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کا اس کے اول وقت میں ادا کرنا، جبکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل الایمان باللہ والجہاد فی سبیلی، کہ اللہ پر ایمان لانا یا اسی طرح سے اس کے راستے میں اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں افضل اعمال کیا بیان فرمائے، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اسی طرح سے جہاد کرنا اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ تو یہاں دونوں احادیث یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، اس کے تعلق سے علماء نے کئی جواب دیے ہیں، ان میں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور محل کے اعتبار سے بیان فرمایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کے لیے کوئی ایک عمل افضل اور بہتر ہوتا ہے اور کسی دوسرے آدمی کے لیے کوئی دوسرا افضل عمل ہو جایا کرتا ہے کسی اور خاص مناسبت کی وجہ سے۔ آئی بات میں، جیسے کوئی آدمی بہادر ہے، تندرست ہے، تو اس کے لیے جو ہے افضل اور بہتر اس وقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرے، جبکہ اس کے راستے میں جہاد کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اور ایک آدمی کمزور ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے افضل اور بہتر عمل یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز ادا کرتا رہے۔ تو اشخاص کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے یہ مختلف جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یعنی کسی کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے لیے جہاد افضل ہے، یا حج کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کے اپنی حیثیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ آئی بات میں، یعنی جو مخاطب آپ کا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں افضل قرار دیں۔ اسی طرح سے یہ بھی جواب علماء نے دیا ہے کہ دیکھیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، حضرت ابو ذر کی جو روایت ہے اس میں آپ نے ایمان باللہ کو افضل قرار دیا، اور یہاں عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں نماز کو اول وقت میں جو افضل قرار دیا ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں اعمال الگ الگ حیثیت کے ہیں۔ ایک عمل ایمان باللہ تو وہ دل سے متعلق ہے، اور یہ جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے اس کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، یعنی بدن کے جو دوسرے اعضاء ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایمان باللہ قلبی جو اعمال ہیں ان کے اعتبار سے افضل ہے، آئی بات میں، اور نماز کا اول وقت میں ادا کرنا، یہ جو اعمال ہیں اعضاء اور جوارح سے ادا کیے جا رہے ہیں، بدنی جو عبادات میں سے ہیں ان میں سب سے افضل اور بہتر ہے یہ بات بھی علماء نے کہی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور کہی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں من تبعیضیہ اصل میں محذوف ہے، اور معنی ہے من افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتہا، یعنی افضل ترین اعمال میں سے نماز کا اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے، یعنی بعض افضل ترین اعمال گویا کہ من تبعیضیہ یہاں محذوف ہے، اور مطلب یہ ہوگا بعض افضل اعمال میں سے نماز کا اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات ہے علماء نے کہی ہے کہ افضل اعمال کئی ایک ہیں حالات اور ظروف کے اعتبار سے، تو افضل اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے، اور افضل اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ جہاد کیا جائے، افضل اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ حج کیا جائے۔ تو یہ مختلف جواب علماء نے دیے ہیں، اور اس طرح سے احادیث کے درمیان میں تطبیق ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں مؤلف رواہ ترمذی والحاکم، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے، وصححہ اور دونوں نے صحیح قرار دیا ہے، واصلہ فی الصحیحین اور اس کی اصل یعنی اس حدیث کی اصل جو ہے صحیحین میں موجود ہے، یعنی یہ روایت جو ہے صحیحین میں یہ الفاظ تو اگرچہ نہیں ہیں لیکن اس معنی اور مفہوم کی روایت صحیحین میں بھی موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الوقت رضوان اللہ واوسطہ رحمۃ اللہ وآخرہ عفو اللہ، اخرجہ الدارقطنی بسند ضعیف جدا، وللترمذی من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نحبہ دون الاوسط وہو ضعیف ایضا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور محذورہ ان کا نام سمرہ یا اوس بن معیر ہے۔ ابو محذورہ کا نام سمرہ یا اوس بن معیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ اس کے تعلق سے ابھی باب الاذان میں وضاحت آئے گی کہ یہ اصل میں ایک موقع پر راستے میں چرا رہے تھے اپنی بکریاں وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اذان وہاں دی گئی، تو یہ اذان کے کلمات دہرانے لگے، آواز اچھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن مقرر کر دیا خانہ کعبہ کا، اور یہ اذان وہاں دیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے لقب سے، مؤذن رسول اللہ کے لقب سے یہ مشہور ہیں۔ جمحی ہیں یہ، اس فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مکہ میں ہی انہوں نے قیام کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ یہ اذان مکہ میں دیا کرتے تھے۔ 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو محذورہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی مؤذن تھے، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الوقت رضوان اللہ، اول وقت اللہ کی رضامندی ہے۔ اول الوقت رضوان اللہ یعنی نماز کا اول وقت میں ادا کرنا، یہ مراد ہے۔ نماز کا اول وقت میں ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا باعث ہے، رضامندی کا سبب ہے، یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے۔ وَأَوْسَطُهُ رحمۃ اللہ، اور اس کا درمیانہ وقت یعنی نماز کا درمیانہ جو وقت میں نماز کو ادا کیا جائے درمیانے وقت میں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے۔ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللہ، اور نماز کو اس کے آخر وقت میں ادا کیا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی معافی اور درگزر کا وقت ہے۔ آئی بات میں؟ تو اگر کوئی آدمی اول وقت میں ادا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی اس سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان تینوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر کام ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، درمیان وقت میں ادا کرنا یہ اس کی رحمت کا سبب ہے، اور آخر وقت میں نماز ادا کرنا یہ اس کے عفو درگزر کا سبب ہے، اس کی معافی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف کرتا ہے جو آخر وقت میں نماز ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ حدیث اس سے پہلے جو بیان کی گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کے اسی طرح سے اور جو روایات ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس روایت
کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بظاہر صحیح نہیں لگتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ روایت ضعیف بھی ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ الدارقطنی بسند ضعیف جدا، کہ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے بہت ہی کمزور سند کے ساتھ، اور یہ کمزور سند اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے یعقوب بن ولید۔ یعقوب بن ولید ایک راوی ہے۔ امام احمد نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بڑے جھوٹے لوگوں میں سے ہے، یعنی جھوٹا آدمی ہے، کذاب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ آدمی کذاب ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یحییٰ ابن معین نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ امام نسائی نے، ابن حبان نے اسے ضعیف قرار دیا، بلکہ اس کی روایات کو موضوع قرار دیا کہ یہ روایات کو گڑھا کرتا تھا۔ اسی طرح سے اس کی روایت میں ایک اور راوی ہے ابراہیم بن زکریا، یہ مبہم راوی ہے، کون ہے کون نہیں ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ روایت اس بنیاد پر ضعیف ہے۔ وَلِلتِّرْمِذِي مِنْ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَنَحْوُهُ دُونَ الْأَوْسَطِ، اور ترمذی میں اسی کے معنی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے دون الاوسط، لیکن اس میں درمیان والی چیز نہیں، یعنی جو اوسطہ رحمت اللہ ہے اس حدیث میں تو وہ اوسطہ رحمت اللہ کے الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ وَهُوَ ضعیف ایضاً، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، یعنی ترمذی کی جو روایت ہے یہ بھی ضعیف ہے، اور اس کے اندر بھی وہی یعقوب بن ولید راوی ہے، یہ ضعیف و جھوٹا اور کذاب راوی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ تو یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دلیل اور حجت پکڑی جائے، لہذا یہ کہنا کہ اول وقت میں رضامندی اور آخر وقت میں رحمت اور آخر وقت میں عفو درگزر اور درمیانے وقت میں رحمت ملتی ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ لہذا مغفرت یا رحمت کے انتظار میں نماز کو اول وقت سے ہٹانا یہ صحیح اور درست نہیں۔ نماز کا اول وقت میں ادا کرنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ ہاں البتہ عشاء کی نماز یا گرمی کے اوقات ایام میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ افضل اور بہتر اور پسندیدہ ہوگا، جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگلی حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، اخرجہ الخمسۃ الا النسائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، جو فجر کا وقت ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نفلی نماز، کوئی نفلی نماز نہیں ہے، یہ اصل میں معنی ہے۔ الا سجدتین، مگر دو سجدے، اور سجدے سے مراد کیا ہے؟ یعنی رکعت۔ یہاں جز بول کر کل مراد ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ کبھی کبھی عربی زبان میں جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی کل بول کر جز بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں جز بول کر کل مراد ہے، یعنی سجدتین اے رکعتین۔ تو فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو سجدوں کے، سوائے دو سجدوں کے۔ مطلب یہ ہے یعنی فجر کا جب وقت ہو جائے تو اس کے بعد دو سنت فجر کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو نفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بامعنی نہیں ہے، یعنی نفی جو نہیں کے معنی میں ہے، یعنی ایسا فجر کے بعد دو رکعت کے علاوہ نماز پڑھنا یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے
بعض علماء نے اسے تحریم پر محمول کیا ہے کہ سنت فجر کے علاوہ نفلی نماز پڑھنا فجر کے بعد یہ جائز اور درست نہیں ہے، جبکہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نفلی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صرف یہی 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے اور پھر فجر کی نماز۔ اخرجہ الخمسۃ الا النسائی، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے نسائی کی۔ وفی روایت عبد الرزاق، اور عبد الرزاق کی ایک روایت میں لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر، یہ آپ نے فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 رکعت کے، یعنی جو نفل نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں سنت راتبہ یا موقدہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ، تو طلوع فجر کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی، یعنی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ اور اوقات میں کبھی ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے فجر کے طلوع فجر کے بعد اس طرح سے نمازیں ادا کرنا یہ نفلی جائز اور درست نہیں ہے، صرف 2 رکعت پڑھیں گے۔ ومثلہ للدارقطنی عن ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی کے مثل یعنی جو روایت یہاں بیان کی عبد الرزاق کے حوالے سے، اسی کے مثل یعنی یہی الفاظ دارقطنی میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہیں، اس میں بھی یہی الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کے بعد صرف یہی 2 رکعت جو سنن راتبہ میں سے ہیں ادا کی جائیں گی، اور ان کے علاوہ کوئی اور نماز ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ البتہ اگر کوئی سببی نماز ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، تو وہ نمازیں اس وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، سببی نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ جبکہ بعض علماء نے اس نہیں کو یا اس میں جو بیان نفی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفی بیان کی ہے تو اس نفی کو تنزیہ پر معمول کیا ہے، یعنی افضل اور بہتر نہیں ہے، یہ بات کہی ہے۔ لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے عمل، صحابہ کرام کا اس طرح سے عمل ہے، تو اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ طلوع فجر کے بعد صرف یہی 2 رکعت ادا کی جائیں اور ان کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ اگلی حدیث ہے اس باب کی آخری حدیث ہے، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اسرا ثم دخل بیتی فصلى رکعتین فسألته فقال شغلت عن رکعتین بعد الظہر فصلیتهما الآن قلت افنقضیہما اذا فاتتا قال لا، اخرجہ احمد ولابی داؤد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بمعنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اسرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دخل بیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، فصلی رکعتین، اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یعنی فجر کی نماز پڑھ کے آئے مسجد میں، اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور مکان میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فسألتہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے، اور یہ پوچھنا اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابہ کرام کو یہ تھا کہ فجر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے غروب شمس تک، اور حکم آپ نے یہ دیا ہے اور خود یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کا سبب انہوں نے پوچھا
فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلت عن رکعتین بعد الظہری، میں مشغول کر دیا گیا ظہر کے بعد 2 رکعات سے، یعنی جو ظہر کے بعد کی 2 رکعات ہیں ان رکعات سے میں مشغول کر دیا گیا۔ آئے بس میں، یعنی اب عبد القیس ایک قبیلہ تھا، تو اس کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان سے بات چیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے ظہر کے بعد، اور نماز ظہر کے بعد جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کر سکے۔ یہ اسی طرح سے مال وغیرہ کی تقسیم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لگے رہے، اور اس وقت وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کر سکے۔ تو یہ جو 2 رکعات فجر ظہر کے بعد کی تھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت ہو گئی، اور آپ نے ان کو عصر کی نماز کے بعد ادا کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں فصلیتہما الآن، تو وہ میں نے اب اس وقت پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی قضا کی۔ قل، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا افنقضیہما اذا فاتتا، کیا ہم بھی قضا کریں گی جب یہ چھوٹ جائیں، ہم سے فوت ہو جائیں، یعنی یہ 2 سنتیں جب ہم سے فوت ہو جائیں، چھوٹ جائیں، تو کیا ہم بھی اس کی قضا کریں گے؟ قال اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخرجہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ولی ابی داؤد، اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بمعنہ، اسی کے معنی میں، یعنی اسی کے معنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سنتوں کو عصر کے بعد ادا کیا، لیکن امت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ بھی ان سنتوں کی قضا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے یہ ایک طرح سے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھنا، اور آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایات میں اس بات کی وضاحت گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کام ایک دفعہ کر لیتے تھے تو پھر اس پر ہمیشگی اور مداومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر بعد میں آپ کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہے، جب بھی عصر کا بعد ہوتا 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں عادت تھی، عادت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہمیشہ کرتے رہے۔ اور یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس پر مداومت کرتے تھے اور ہمیشگی اس پر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے علاوہ کے لیے یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اسے کرے اور وہ بھی مداومت کرتا رہے، ایک عمل کیا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے کوئی مشروع کام اس نے ابتدا کی ہے تو کرے تو اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتا ہے تو مداومت اور ہمیشگی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی کیا کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ باب المواقیت آج ہمارا ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔